مرتضیٰ وہاب صاحب، اور ساتھ میں ایک اور یاد رکھیے گا، وہ 4 حلقے جب کہتے تھے، دیکھیں یہ چیزیں پھر آپ کو بھی اس وقت سوٹ نہیں کرتا، آپ نے بھی نہیں کہا کہ نہیں کھولتے. یہ تو جو بھی پارٹی جیتی ہوتی ہے وہ کیوں اپنی گردن کسی پروسیس کے ہاتھ میں دینا چاہتی ہے یا کسی چھری کے نیچے. مرتضیٰ وہاب صاحب، لارجلی الیکشن پروسیس جس پر بلاول بھٹو صاحب کے بہت ریزرویشنز ہیں، لیکن ہماری سیاسی جماعتیں بھی اس پروسیس کو ٹھیک کرنے کو یعنی میں نے جو دیکھا ہے، کیا ریکاؤنٹ ہونا چاہیے؟ میں اس دن دیکھ رہا تھا مفتاح اسماعیل صاحب کو، سعید غنی صاحب نے کہا بالکل سپورٹ، آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے کہ ریکاؤنٹ ہو، حالانکہ اگر آپ کہہ دیں یار ہمیں تو وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ، آئیں یہ کرتے ہیں، آئیں اس کو کھلوا لیتے ہیں، آئیں یہ کرتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی سوال نہ رہے. نوبڈی ڈز دیٹ. ایوری ون تھنکس اگر میں جیت گیا ہوں تو پھر ٹھیک ہے. بلاول صاحب کا یہ بھی بیان آ گیا فوج انوالوڈ نہیں ہے، بلاول صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہم فیئر اینڈ اسکوائر جیتے ہیں. ڈو یو اگری ود واٹ ہی از سیئنگ کہ 4 بجے تک نتائج آنا، اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہوں 4 بجے نتائج ہیں، would you be okay with it؟ کاشف، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جو حقائق ہیں ان کو صحیح پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. 4 بجے تو بہت دور کی کہانی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، محمد زبیر صاحب اور پی ایم ایل این کی باقی قیادت تو آر او آفس پہ 8:30 بجے پہنچ گئی تھی. تب تک تو افطار کوئی 7 سوا 7 بجے ہمارے نتائج رک گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. ایگزیکٹلی. تو یہ تو 8 سوا 8 بجے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ نتائج میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جب پولنگ ڈے ختم ہوتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کینڈیڈیٹ کو کہ وہ ویئر ڈز ہی اسٹینڈ، اس کے لوگ باہر نکلے نہیں نکلے. میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی جو سپورٹ بیس تھی شاید وہ اس طریقے سے نہیں نکلی. تو اب اپنے آپ کو کیسے بچاتے؟ تو انہوں نے ایک نیا نیریٹو سیل کرنے کی کوشش کی کہ دھاندلی ہو رہی ہے، آر او غائب کر دیے گئے. الیکشن کمیشن کو ریکارڈ پر آ کے جی پریزائڈنگ آفیسر، الیکشن کمیشن کے جو ڈی آر او تھے انہوں نے خود ریکارڈ پر آ کے آپ کے ٹی وی چینل پر وہ سٹیٹمنٹ چلا تھا کہ تمام جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ ہم سے ان ٹچ ہیں، تمام ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے اور وہ ریکارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پہنچ چکا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ پی ایم ایل این کے پاس کوئی اور ریزننگ نہیں تھی اپنی فیس سیونگ کے لیے، انہوں نے اس انتخابات کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی. اب میں اس کی بنیادی سبمیشن کیا ہے، جو اصل پرسپیکٹو ہے کسی بھی اپوزیشن جماعت کا، اگر میں اس کو آبجیکٹیولی دیکھوں تو جیت پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کی ہوئی ہے. یہ سیٹ جو ہے پی ٹی آئی کے پاس، بھائی کس نے کہا ہے آپ سے، کس نے آپ سے کہا ہے؟ اگر جیت اپوزیشن کی ہوئی ہوتی تو مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ ہوتا کہ میری اجازت دے دیں مجھے، میرے بھائی الیکشن میں شکست اگر عوام کے فیصلے کی وجہ سے ہوگی تو سر تسلیم خام، مگر بکسا چوری اور دھاندلی سے ہونے والا ہر فیصلے کا آخر تک مقابلہ کیا جائے گا. اگر ان کو لگتا کہ اپوزیشن جیتی ہے تو کہتے ہیں نتائج ہمارے اپوزیشن کے حق میں ہے، بے شک بکسے چوری ہوا یا نہیں ہوا ہم جیت گئے. آپ کی طرف سے میں نے جتنے بیان دیکھے، آپ کا بھی میں نے بیان ٹی وی پر دیکھا. یو آلسو کیم آن اے آر وائی، آئی ریمبر آپ نے بی پر اے آر وائی پہ آگے بات کی، سعید غنی صاحب بات کر رہے تھے آگے ٹی وی چینل پہ، آپ نے کہا یہ رو رہے ہیں. اس وقت تک اپوزیشن نہیں تھی، پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این تھی. سو لیٹس ناٹ نہیں آپ کاشف صاحب میری بات کو سمجھے نہیں. دیکھیں ایک طرف وفاقی حکومت میں کون ہے؟ پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہے. ان دونوں کے اپنے اپنے امیدوار موجود تھے الیکشن کے اندر. پی ٹی آئی جو کہ وفاقی حکومت میں ہے، جو کہ سیٹ کی سکسیسفل کینڈیڈیٹ تھی، وہ 5ویں نمبر پہ آئی، اور جو ان کی مخلوط حکومت میں ان کے ساتھ ہے وہ 6 نمبر پہ آئی. پہلے نمبر پر کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی آئی جو اپوزیشن کی جماعت ہے. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز آئی جو کہ اپوزیشن کی جماعت ہے. تو پھر یہ بیانیہ کیوں نہیں بن رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپوزیشن جیت گئی ہے؟ یہ تو آپ جو نون لیگ کے ہمارے دوست ہیں ان سے پوچھیں. چلے یہ میں بریک سے بات پوچھتا ہوں، اگر اجازت ہے بریک کے بعد پوچھتا ہوں. یہ میں ذرا تب تک گورنمنٹ سے پوچھ لوں. کاشف صاحب ایک منٹ، کاشف صاحب میں ایک صرف بات کمپلیٹ کروں. جی کمپلیٹ. میں سمجھتا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کا مخالف بیانیہ تھا وہ جیتا. کراچی کی عوام، بلدیہ ٹاؤن کی عوام باہر نکلی کہ حکومت نے 3 سالوں میں کسی چیز کے اوپر ڈیلیور نہیں کیا، اپنا کوئی وعدہ وفا نہیں کیا، خواہ وعدہ وہ بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے ہوتا یا کراچی کے حوالے سے ہوتا یا اوور آل پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہوتا. میں ایک سوال پوچھ کے آگے چلتا ہوں، ذرا مجھے بتائیں. بیانیہ ہار گیا، لیکن بلدیہ کا سب سے بڑا ایشو جس پہ میں نے سب سے زیادہ پوسٹر دیکھے مفتاح اسماعیل کے، وہ پانی کا تھا. از دیٹ کریکٹ؟
एब्सोल्युटली सर 13 साल आप लोगों ने उनको पानी नहीं दिया, आज भी उनके पास पानी नहीं, उन्होंने आपको वोट डाल दिया, तो इस हुकूमत के खिलाफ क्या बात कर रहे हैं? मैं आता हूं इस नुक्ते के साथ आगे वापस. लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवर व्यूज ब्रदर, लेट्स बी फेयर विद आवर व्यूज कि अगर ये आपका काम है पानी देना, उसका काम थोड़ी है. एक मिनट काशिफ दिस इज वेरी अनफेयर. एक मुझे इसका जवाब देने दे प्लीज जी. आप मुझे बताइए नून लीग ने क्या कर लिया था वहां पे कि 2018 में शहबाज शरीफ साहब को 35,000 वोट पड़े थे. पूरे कराची से, पूरे सूबाई सिंध से नून लीग वाइप आउट हो गई थी. शहबाज शरीफ को 35,000 वोट पड़ गए. गवर्नमेंट किसने आपकी खर्चा किया, है, किसने सिटिंग चीजों को गवर्नमेंट. मैनेज किया? अगर 36,000, अगर सर सुन ले, लेट मी ऑनेस्ट. मुर्जा भाई आप डिसएग्री कर ले, लेकिन सुन ले. अगर 36,000 वोट पड़ गया फैसल वाडा को, अगर 35,000 पड़ा है शहबाज शरीफ को, इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ हल्का पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट डाल रहा था. अब मुझे इसका जवाब देने दे. मैं ब्रेक के बाद सर एक सेकंड में गवर्नमेंट की बात सुनूं. मैं आता हूं बॉस, इसके बाद मैं बिल्कुल तफसीली जवाब दूंगा. काशिफ लेट मी कंप्लीट. सर मैं आपका कभी कंप्लीट नहीं होना यार. सर मैं एक इजाजत दे, ब्रेक से पहले गवर्नमेंट का व्यू ले लूं, उसके बाद मैं वापस आऊंगा. आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए. देखिए काशिफ एक बार ठीक कर. मैं कराची में रहता हूं, मेरी बात सुने जी. लेट मी एक्सप्रेस माय ओपिनियन. फैसल वाडा पीटीआई के वोट 36,000 से गिर के 7,000 पे आए हैं. 8,900. शहबाज शरीफ वोट मेरी बात सुने 35,000 से गिर के 15,000 पे आए हैं. पीपल्स पार्टी ने पिछले 2.5-3 साल में हल्के की आवाम के साथ कनेक्टेड रही. हमारा कादिर खान मंदू खेल आखिरी वक्त से 45 दिन पहले वहां पर नहीं आया. उसने 2018 का इलेक्शन भी लड़ा था, वो वहां का लोकल था. उसने अवाम के साथ अपना मैंडेट बचा के रखा, अवाम के काम किए, सड़कें बनी, वहां पर काम हुआ. उसकी वजह से लोगों ने वोट दिया है. बकौल लोगों ने इसकी एतमाद का इज़हार किया है. कर दूं सिर्फ हर चीज ब्रेक के बाद आपसे शुरू करने की इजाजत है. एक से करे, मैं भी लंबी बात करूंगा इनसे. क्लियर क्विकली कलाल साहब 20 सेकंड. देखे, एक तो मुर्तजा वहाब साहब के लिए, तस्दीक के लिए हमारे लोग 10:30 के बाद 11 बजे के करीब आरओ ऑफिस पहुंचे जब रिजल्ट रुके. और दूसरी बात उस्मान डार साहब, नहीं मुर्जा आप ठीक कह रहे हैं. मैं आपको आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 9 से 10 के दरमियान, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हो चुकी थी, या 8 से 9 या 9 से 10. जुबैर और मिफ्ता इस्माइल की हो चुकी थी, फिर शायद साहब बाद पे पहुंचे. सर मैं क्योंकि टीवी बड़ी क्लोजली फॉलो कर रहा था, इसलिए बराए मेहरबानी मैं ब्रेक के बाद, सर ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आपके साथ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,